اس ویڈیو میں بات کریں گے رمضان میں آنسو بہانے کے اجر کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ کیا واقعی اللہ کے خوف میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں؟ کیا سحری کے وقت چپکے سے بہایا گیا ایک آنسو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا یہ رمضان ہمارا آخری رمضان تو نہیں؟ ذرا تصور کریں، ایک بندہ رات کے اندھیرے میں سجدے میں گرا ہوا ہے، ہونٹ کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا رب میں لوٹ آیا ہوں۔ اگر یہ بات دل کو لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رمضان کی ہر یاد دلانے والی بات آپ تک پہنچے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، رمضان دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین اپنے بندوں کے قریب آتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری صرف بھوکا رہنے سے نہیں آتی، پرہیزگاری اس دل سے آتی ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور آنکھیں نم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی۔ ذرا سوچئے، وہ آنکھ جو تنہائی میں رب کے سامنے بہہ جائے، وہ آنکھ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو جائے۔ وہ آنسو صرف پانی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ توبہ کا اعلان ہوتے ہیں، وہ دل کی صفائی ہوتے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہے، سب سو رہے ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب میں تھک گیا ہوں اپنے گناہوں سے، میری زندگی خطاؤں سے بھری ہے، میں نے نمازیں ضائع کی، میں نے والدین کا دل دکھایا، میں نے لوگوں کا حق مارا، یا رب مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں۔ رمضان میں تو رحمت کا دروازہ اور بھی کھل جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے مہینے میں اگر بندہ رو پڑے تو کیا رب العالمین اسے خالی لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ رب تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ رونا کمزوری نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ دل کی زندگی کی نشانی ہے۔ مرد ہو یا عورت، جب دل نرم ہو جائے اور آنکھیں بھر آئیں تو سمجھ لو رب نے بلایا ہے۔ دوستو سوچو، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اگر اگلے سال ہم اس دنیا میں نہ ہوں گے، اگر ہماری قبر بن چکی ہو اور ہم حسرت سے دیکھ رہے ہوں کہ کاش ایک رمضان اور مل جاتا، کاش ایک سجدہ اور کر لیتا، کاش ایک آنسو اور بہا لیتا۔ قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ شہرت، وہاں صرف وہ آنسو کام آئیں گے جو رب کے خوف میں بہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سورج سروں کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ اس دن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ذرا تصور کریں میدان حشر کا منظر، لوگ پریشان ہیں اور ایک بندہ مسکرا رہا ہے کیونکہ اس کے چند آنسو اس کے لیے ڈھال بن گئے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر دل کانپ جائے تو رونا آ جائے تو اسے مت روکو، یہ رحمت ہے۔ افطار کے وقت جب دعا مانگو تو دل سے مانگو، اگر آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ لو دعا قبولیت کے قریب ہے۔ سحری کے وقت جب سب سو رہے ہوں تو اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لو اور اپنے رب سے کہو یا رب مجھے بدل دے، میرے دل کو صاف کر دے، مجھے سچا بندہ بنا دے۔ آج اگر ہم نہیں روئے تو کب روئیں گے؟ آج اگر ہم نے توبہ نہ کی تو کب کریں گے؟ جوانی گزر جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، ایک دن اچانک موت آ جائے گی،
فرشتہ روح قبض کرے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت نہ آنسو فائدہ دیں گے نہ معذرت، فائدہ آج کے آنسو دیں گے، وہ آنسو جو سچے دل سے نکلیں۔ یاد رکھو، اللہ کے خوف سے بہنے والا ایک آنسو گناہوں کے پہاڑ کو گرا سکتا ہے۔ اگر دل سچا ہو تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آتا ہوں، تو 1 قدم بڑھا، میں 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ یہ رمضان موقع ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اپنے دل کو بھیگا لو۔ آؤ آج عہد کریں کہ ہم کم از کم 1 رات سچے دل سے روئیں گے، اپنے رب سے مانگیں گے، اپنے ماضی پر ندامت کریں گے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہی آنسو ہماری بخشش کا سبب بن جائیں، ہو سکتا ہے یہی آنسو قبر کی تاریکی میں روشنی بن جائیں، ہو سکتا ہے یہی آنسو قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو، اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔